اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل کے کونے میں رکھنا چاہیے. ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں یہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، بڑے غور سے سنیے گا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، جس کی زندگی کا مقصد یہ کہ میری آخرت کیسے بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتوں سے نوازے گا. اور یہ 3 نعمتیں آج دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، پہلی نعمت اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا. 1 لاکھ روپیہ مہینہ انسان کما رہا ہے مگر بے چین ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے ختم ہو جا رہا ہے. اور ایک انسان 10,000 روپیہ کما رہا ہے، مشکل سے اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے مگر اس کی زندگی میں چین ہے، سکون ہے. تو یہ جو برکت ہے، یہ جو سکون ہے، یہ نمبرز کا نام نہیں ہے، یہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اور دوسری چیز وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کی الجھنوں کو حل کر دے گا، اس کی پرابلم کو حل کر دے گا، اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے گی. اور تیسری چیز وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل کے کونے میں رکھنا چاہیے. ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں یہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، بڑے غور سے سنیے گا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، جس کی زندگی کا مقصد یہ کہ میری آخرت کیسے بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اعترفوا بذنوبہم، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے کچھ عمل نیک بھی ہوتے ہیں اور ان کے کچھ عمل برے بھی ہوتے ہیں، یہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، یہ نیک بھی ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے، اگر یہ اللہ سے معافی مانگیں گے، عسى اللہ، تو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا ایک بات بولوں، جب اللہ قرآن میں کہے کہ امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا، بھئی انسان جب بولتا ہے نا امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس میں سسپینس رہتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ بولے کہ امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو کنفرم وہ کام ہوگا. اللہ جب کسی بات کے بارے میں بولتے امید ہے میں یہ کام کروں گا تو اس میں شاید نہیں لگے گا، اس میں کنفرمیشن ہے. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے کچھ گناہ کیے، کچھ نیکی کی، اگر وہ مجھ سے توبہ کریں گے عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو امید ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. یعنی کنفرم اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. کاش ہم بھی اللہ سے توبہ کریں اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ. کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں صلح اولاد کیسے کرے، یا وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے تو انصاف کیسے کرے. دیکھیں یہ کبھی کبھی واقعی میں بڑی اولاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال ایک احترام بھی ہے، اور جب ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اولاد بھی پستی ہے. اسی لیے قرآن کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے. بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے. امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، اہل حدیث کے بچے بچے کو محدثین کا نام پتہ ہونا چاہیے. امام زہری بہت بڑے محدث ہیں. امام زہری کہا کرتے تھے اذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام.
रमजान का महीना तो दो चीजों का महीना है, कुरान की तिलावत का महीना है और लोगों को खिलाने का महीना है। ये इमाम ज़ोरी कहते थे। इमाम अहमद इब्न हंबल बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अहले सुन्नत के इमाम हैं, हमारी जान है, हमारे दिलों की धड़कन है इमाम अहमद इब्न हंबल। इमाम अहमद इब्न हंबल रमजान के महीने में पाबंदी से तरावीह पढ़ते थे। भाई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो तरावीह जमात से नहीं पढ़ते। वो कहते साहब हमको जमात के साथ पढ़ने में वो लज्जत नहीं मिलती, हम अकेले पढ़ते हैं। रमजान के महीने को फजूल कामों में न गुजारो, रमजान की कदर करो। रमजान जंगरचोर लोगों का महीना नहीं है मेरे भाई। रमजान नेकियों में पीछे रहने वालों का महीना नहीं, रमजान नेकियों में आगे रहने वालों का महीना है। हमारे कुछ भाइयों ने रमजान को खाने और सोने का महीना बना लिया, खूब खाओ खूब सो। बाज हमारे भाई हैं वो उन्होंने मामूल बनाए रात भर वो काम करेंगे और दिन में वो ज़ोहर तक सोएंगे। भाई पहली बात तो ये कि ये फितरत के तकाजों के खिलाफ है ये तरीका। रमजान में ठीक है हम सहरी के टाइम उड़ गए, जल्दी उड़ गए, फजर पढ़ के हम सो गए, 8-9 बजे तक सुबह हम सोए रह गए, वो अलग मसला है। लेकिन बाज हमारे भाइयों का ये मामूल है फजूल। अच्छा कुछ तो काम करते रात भर, कुछ काम भी नहीं करते, ऐसे ही आवारा गर्दी, रात में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा कुछ खाने पीने की दुकानें भी माशाल्लाह रमजान में रात भर खुली रहती हैं। रमजान के महीने को फजूल कामों में न गुजारो। रमजान खुले लफ्जों में आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, हमें कोई गाली दे दे, हमारे माँ बाप को कोई बुरा भला कह दे, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दे, ये हमारा जाती मामला है। लेकिन अगर कोई हमारे नबी के खिलाफ उल्टे सीधे जुमले बोल दे और अगर अपने नबी के खिलाफ वो गंदे और घिनौने जुमले सुनने के बाद भी आपको अपने दिल में कोई हलचल महसूस न हो, आपके दिल को कोई तकलीफ महसूस ना हो, आपको अपने दिलो दिमाग में कोई गुस्सा महसूस ना हो, तो मेरे भाइयों इसका मतलब यह हुआ कि दिल के अंदर, सीने के अंदर ईमान कहीं न कहीं मुर्दा हो रहा है। हमारी अपनी जानें, हमारे जानो माल, हमारे माँ बाप, हमारी इज्जतों कुर्बान है हमारे रसूल की नामूस के ऊपर। मेरे अजीज हम इससे समझौता नहीं कर सकते। हमारे नबी को बुरा भला कहा जाए हम इसे गवारा नहीं कर सकते। यह मैसेज दुनिया तक जाना चाहिए।